اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب 19واں سبق پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا یک تصمیم. ٹھیک، ایک پختہ ارادہ، ایک مضبوط ارادہ. ٹھیک، بہارون خلیفہ ستمگر عباسی خبر دادند، کہنے کہ عباسی ظالم خلیفہ ہارون کو، ادھر کے ہارون کو، کہ جو ایک عباسی ظالم اور ستمگر خلیفہ تھا، خبر دادند، خبر دی گئی. یا اس کو بھی سے نکال، بہارون خبر دادند، ہارون کو خبر دی گئی کہ صفوان شترہا یشرا یکجا فروختے است، کہ صفوان نے اپنے اونٹوں کو ایک مشت ایک بار ایک جگہ بیچ رکھا ہے. سارے اونٹ ایک ساتھ بیچ دیے. بنابراین لہذا، بنابراین یعنی لہذا، اس لیے، ٹھیک ہے، اس بنا پر برائے حمل کاروان خلیفہ کے قافلے کو حمل کرنے کے لیے در سفر حج کے سفر میں باید فکر دیگری کر، کچھ دوسرا سوچنا پڑے گا، کوئی اور تدبیر کرنی پڑے گی. ہارون سخت در شگفت شد، ہارون بہت زیادہ تعجب میں پڑ گیا. ہارون سخت در شگفت شد یعنی غیر کے تعجب ہو گیا، حیرت میں ڈوب گیا. ہارون کو بہت زیادہ تعجب ہوا. و در اندیشے فرو رفت، اور فکر میں ڈوب گیا. در اندیشے فرو رفتن یعنی فکر میں ڈوب جانا، کہ چرا صفوان شترہا یشرا فروختے است، کہ کیوں آخر صفوان نے اپنے اونٹوں کو بیچ دیا ہے. چرا صفوان شترہا یشرا، صفوان نے کیوں اپنے اونٹوں کو فروختے است بیچا ہے. مگر آنہا را بما کرایہ نہ دادے بود، مگر ان اونٹوں کو کیا ہمیں کرائے پر نہیں دیا تھا. مگر یعنی یہاں آیا، آنہا را بما کرایہ نہ دادے بود، کیا ان اونٹوں کو ہمیں کرائے پر نہیں دیا تھا. انکار او کاملا غیر عادیس، اس کا یہ عمل، اس کا یہ کام پوری طریقے سے غیر عادی ہے، غیر طبیعی ہے، غیر معمولی ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. غیر عادی کسی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کبھی اتفاقاً اچانک کوئی چیز ہو جائے عادت کے خلاف، تو اس کو کہتے ہیں غیر عادی. یعنی صفوان ہمیشہ ہر سال سفر حج کے لیے اپنے اونٹ کو ہارون رشید کو کرائے پر دیتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا. اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اچانک سارے اونٹ بیچ دیے. تو صفوان کا یہ جو کام ہے یہ پوری طریقے سے غیر عادی ہے. ہارون صفوان را خاص، ہارون نے صفوان کو طلب کیا. خاص یعنی طلب کیا، بلایا. و بے او گفت، اور اس سے کہا، شنیدیم کہ ہمیں شترہا یترا فروختی، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنے تمام اونٹوں کو بیچ دیا ہے. شنیدیم میں نے سنا ہے کہ ہمیں شترہا یترا، اپنے تمام اونٹوں کو. یہ شترہایت میں تا جو ہے اس کا معنی کریں گے اپنے، ہے نا. تم نے اپنے تمام اونٹوں کو بیچ رکھا ہے. بل اے خلیفہ، ہاں خلیفہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے اپنے تمام اونٹ بیچ رکھے ہیں.
پوچھا کیوں آخر، کیوں سارے اونٹ بیچ دیے؟ جواب دیتے ہیں برائے ان کی توانائی نگہداری آنہارا ندارم، اس لیے کہ ان کی حفاظت کی طاقت و توانائی میرے اندر نہیں ہے، اب حیثیت نہیں ہے۔ برائے ان کے اس لیے کی توانائی یعنی طاقت، ہمت، نگہداری یعنی حفاظت، دیکھ ریکھ، آنہا ان کی حفاظت اور دیکھ ریکھ کی طاقت و توانائی اب میرے اندر ندارم نہیں رکھتا، نہیں ہے۔ راستش ربگو، خلیفہ کہتا ہے کہ بھائی سچ بات بتاؤ، یہ تو بہانے بازی ہے، اتنے دن سے طاقت تھی، اچانک طاقت کیا ہو گئی؟ راستش ربگو، جب کسی سے کوئی حقیقی اور سچی بات کہلانی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے راستش بگو، سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ابے سچ بتا، ہے نا؟ ہمارے کہتے ہیں نا سچ بتا، جو بہانے بازی جب کوئی کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے کہ ابے سچ سچ بتاؤ، یہ بالکل ایسے ہی فارسی میں بولتے ہیں راستش بگو، راستش بگو یعنی اس کی حقیقت، اس کی سچائی بتاؤ، واقعیت بتاؤ۔ چرا انہارا فروختے، کیوں اونٹوں کو بیچ رکھا ہے؟ بہمین سبب کی گفتم، اسی وجہ سے جو میں نے بتایا، بہمین سبب اسی وجہ سے کہ گفتم جو میں نے کہا۔ بھلے من میدانم چرا شترہائے ترا فروختی، خلیفہ کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے اونٹوں کو کیوں بیچا ہے۔ بھلے من میدانم، میں جانتا ہوں، چرا کیوں، شترہائے ترا تم نے اپنے اونٹوں کو فروختی بیچا ہے۔ حتماً امام تو از موضوع یقیناً، حتماً یعنی یقیناً تمہارے امام نے، از موضوع باخبر شدے، یقیناً تمہارے امام موضوع سے باخبر ہو چکے ہیں، تمہارے امام کو علم ہو چکا ہے۔ وطورا یعنی جو ہمارے درمیان عہد و پیمان ہوا ہے، جو ہم نے کرائے پہ تم سے اونٹ لینے کی بات کہی تھی، اس موضوع کا علم تمہارے امام کو ہو چکا ہے۔ وطورا از انکار باز داشتے، اور تمہیں اس کام سے منع کیا ہے۔ باز داشتے یعنی روکنا، منع کرنا۔ بے دستور اوس کی انہارا فروختی، سے آ گیا ابھی بے دستور اوس کے، ان کا حکم ہے، ان کا آرڈر ہے کہ شترہائے ترا فروختی، کہ تم نے اپنے اونٹیوں کو بیچا ہے۔ چرا انکار نہ کر دئی، کیوں تم نے ایسا کیا، کیوں یہ کام کیا تم نے؟ صفوان سکوت کر، صفوان نے خاموشی اختیار کی۔ سپس ہارون با صدائے خشنی گفت، اس کے بعد ہارون نے سخت لہجے میں، بلند آواز میں کہا، خشن یعنی سخت، کڑک، خشن یعنی سخت اور کڑک۔ سپس اس کے بعد ہارون نے باصدائے خشنی، ایک سخت لہجے میں، ایک کڑک آواز میں کہا، صفوان بدان کی اگر آشنائی قدیمی مانبو سرت را از بدن جدا می کردم۔ صفوان جان لو کہ اگر ہماری پرانی دوستی نہ ہوتی تو تمہارا سر تمہارے دھڑ سے الگ کر دیتا۔ صفوان بدان جان لے کہ اگر آشنائی قدیم میں مانا بود، اگر ہماری پرانی آشنائی، جان پہچان، دوستی نہ ہوتی،
تو سرت را تمہارے سر کو از بدن جسم سے جدا بھی کردم، جدا کر دیتا، الگ کر دیتا۔ ہارون درست حد سے زدے بود، ہارون نے صحیح اندازہ لگایا تھا، صحیح پکڑا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ہارون نے صحیح پکڑے ہیں ایک دم۔ ہارون درست حد سے زدے بود، ہارون نے صحیح گمان کیا تھا، صحیح انداز۔ حد سے زدن یعنی گمان کرنا، خیال کرنا، ٹھیک ہے، اندازہ لگانا۔ ہارون درست حد سے زدے بود، ہارون نے صحیح سوچا تھا، صحیح گمان کیا تھا۔ صفوان از شیعیان واقعی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بود، صفوان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حقیقی اور واقعی شیعوں میں سے تھے۔ صفوان از شیعیان واقعی امام موسیٰ کاظم بود یعنی صفوان ساتویں امام کے حقیقی اور واقعی پیروکاروں اور شیعوں میں سے تھے۔ صفوان بعد از ان کی برائے حمل و نقل اسباب سفر ہارون با او پیمان بست، روزی امام ہفتم را دید، امام به او فرمود اے صفوان ہمیں کار ہے تو خوب است جز یک کار۔ کہہ رہے ہیں کہ صفوان بعد از ان کے، صفوان نے اس کے بعد کہ برائے حمل و نقل اسباب سفر ہارون، ہارون کے سفر کے اسباب کو حمل و نقل کرنے کے لیے، صفوان نے اس کے بعد کہ ہارون کے ساتھ اس کے سفر کے اسباب کو حمل و نقل کرنے کے لیے باؤ پیمان بست، جو اس کے ساتھ قرارداد کی تھی، ٹھیک، جو قول و قرار کیا تھا، روزی امام ہفتم را دید، ایک دن ساتویں امام کو دیکھا۔ یعنی پہلے کیا ہے کہ صفوان نے ہارون کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا، ہارون نے کہا بھائی ہمیں اونٹوں کی ضرورت ہے، کرائے پہ تم دے دو۔ صفوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں میں لین دین اور اونٹوں کو لینے اور اس کا کرایہ کیا ہوگا، یہ تمام باتیں جو لین دین میں ہوتی ہیں، اس تمام باتیں جب ہو گئی، قول و قرار ہو گیا، تو اس کے بعد صفوان ایک دن ساتویں امام سے ملاقات کرتا ہے، یہ ساتویں امام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ عہد و پیمان کے بعد، قول و قرار کے بعد جب صفوان کی ساتویں امام سے ملاقات ہوتی ہے تو امام صفوان سے فرماتے ہیں اے صفوان ہمیں کار ہے تو خوب است، تمہارے سارے کام اچھے ہیں، جز یک کار، سوائے ایک کام کے۔ آن یک کار چیز، صفوان پوچھتا ہے امام سے کہ وہ کون سا ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جو اچھا نہیں ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ آن یک کار این استی تو شترانت را به ہارون کرایہ دادی، امام نے فرمایا وہ ایک کام یہ ہے کہ تم نے اپنے اونٹوں کو ہارون کو کرائے پر دے رکھا ہے، تمہارا وہ ایک کام کہ جو اچھا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنے اونٹوں کو ہارون کو کرائے پر دے رکھا ہے۔ من کے انہارا برائے کار حرام و نادرستی کرائے نہ دادیا، صفوان نے کہا کہ میں نے انہیں کسی حرام یا کسی برے کام کے لیے کرائے پر تھوڑی دیا ہے۔ من کے انہارا، میں نے انہیں یعنی اونٹوں کو برائے کار حرام کام کے لیے، ونا درستی اور غلط کام کے لیے کرائے نہ دادے، ہم کرائے پر نہیں دیا۔ یا حرام و نادرستی کیا ہے، یہ دونوں مترادف ہیں۔ ہارون آنہارا برائے سفر حج از من کرائے کر دیا، ہارون نے اسے حج کے سفر کے لیے مجھ سے کرائے پر لیا ہے۔ یہ تو ایک مقدس عمل ہے، مقدس کام ہے، یعنی اس مقدس کام کے لیے، پاکیزہ کام کے لیے دیا ہے۔
صفوان امام نے فرمایا صفوان تو شترہارا در اختیار ہارون قرار دادئی، تم نے اپنے اونٹوں کو ہارون کے اختیار میں دے رکھا ہے کہ در آخر کار از او کرائے بگیری، تاکہ آخر میں تم ہارون سے کرایہ دریافت کر سکو، کرایہ لے سکو۔ آیا ان طور نیز کہ ایسا نہیں ہے؟ امام نے صفوان سے کہا کہ تم نے اپنے اونٹ ہارون کو اس لیے دیے ہیں تاکہ تمہیں کرایہ ملے، کیا ایسا نہیں ہے؟ بھلے ہمیں طور سفر کہتا ہاں میں نے اسی لیے دیا ہے، میرا کام ہے، کرایہ وصولنے کے لیے میں نے دیا ہے۔ امام فرماتا آیا تو راضی ہستی کہ ہارون تاباز گشت از سفر زندے میں ماند، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ ہارون سفر حج سے زندہ واپس آئے و بے توانت کرائے شترہائے تورا بے پردازد، تاکہ وہ تمہارے اونٹوں کا کرایہ ادا کر سکے، دے سکے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو، زندہ نہیں آئے گا تو کرایہ کہاں سے ملے گا؟ یقیناً میں اس بات سے راضی ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہارون سفر حج پہ جائے اور زندہ واپس آئے تاکہ میں اس سے اپنے اونٹوں کے کرائے وصول کر سکوں۔ خوب امام نے فرمایا اچھی بات ہے، کسی کے بہر سبب بخواہت ستمگران زندے بمانند، کہہ رہے جو شخص کسی بھی وجہ سے، کسی بھی عنوان سے اگر یہ چاہتا ہے کہ کوئی ظالم، کوئی ستمگر زندہ رہے، از آنہا معصوم می شود، تو یہ چاہنے والے کا، راضی ہونے والے کا شمار بھی اسی ظالم میں ہوگا۔ کسی کے بہر سبب بخواہت، وہ آدمی، وہ انسان کہ جو کسی بھی وجہ سے پسند کرے، چاہے کہ ستمگران زندے بمانند، کہ ظلم کرنے والے زندہ رہیں، آزانہا محسوم می شود، ایسا شخص انہی میں شمار کیا جائے گا۔ کس میں؟ ظالمین میں، ستمگران میں۔ ہر کس از ستمگران باشد بخشم خدا گرفتار می شود، اور جو شخص ظالموں اور ستمگروں میں ہوگا اسے خدا کے خشم اور غضب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ ودر آخرت عذاب خواہد دید، اور قیامت کے دن اسے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ از آن روز میں بعد بود، یہ پورا ماجرا تھا کہ کس طریقے سے امام نے کہا ٹھیک ہے، دو گنا، ایک تو یہ کہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، دوسری یہ کہ کل قیامت والے دن عذاب الہی میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ از آن روز میں بعد، جس دن سے امام نے صفوان کو یہ باتیں بتائیں اور صفوان سے یہ باتیں کی، اس دن کے بعد سے صفوان تصمیم گرفت، صفوان نے فیصلہ کر لیا کہ شتران خود را بفروشد، کہ وہ اپنے اونٹوں کو بیچ دے، حتیٰ اگر بقیمت جانش تمام شود، اگرچہ اونٹوں کا بیچنا اس کی موت کا سبب بن جائے، اگرچہ جان دینی پڑ جائے لیکن بیچے گا اونٹ، اس لیے کہ اونٹ رہیں گے تو ہارون لے جائے گا۔ اس لیے صفوان نے، واقعاً عجیب ہے، صفوان بہت ہی معتبر صحابی ہیں امام کے، بڑا اعتماد ہے ان لوگوں پر امام کو، لیکن اس کے باوجود دیکھیں سارے کام اچھے ہیں، درست ہیں، نیک ہیں، ایک صرف کام غلط ہے، اور وہ بھی غلط کام بقصد غلط نہیں کر رہا ہے، اور بیچارے کے پاس اونٹ ہے، سوچ رہا ہے کہ دے دیں گے تو کچھ کرایہ بھاڑا مل جائے گا، اور بھی سفر حج ہے اس پہ جا رہے ہیں، لیکن امام نے تعلیم دی تو وہ ایک عمل کہ جو اس کی سوچ اور اس کی فکر کے اعتبار سے صحیح لگ رہا تھا، لیکن امام نے جب اس کی صحیح تفصیل بتائی اور واضح کیا، مسئلے کو روشن کر دیا، تو اس ایک کام کو بھی کیا ہے چھوڑ دیا، اگرچہ اس کام میں صفوان کے لیے بڑا خطرہ تھا، سب خود اوپر کہاں ہارون نے کہ اگر ہماری برائی
دوستی نہ ہوتی، پرانی جان پہچان نہ ہوتی تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ یہ امام کے چاہنے والے، امام کے حقیقی پیروکار ایسے ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں۔ بار بار آدمی کو حقیقت مسئلہ بتائے، واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، اس کے باوجود بھی انسان چھوڑنے کو تیار نہ ہو، ہے نا؟ ہزاروں قسم کی توجیحات، تعویلات ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تلاش کر کے لاتے ہیں، اور غیر جائز عمل کو یا کام کو جائز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھو ایک بار امام نے کہا خطرہ بھی ہے، جبکہ اس کے لیے ہمارے لیے تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد کلمہ و ترکیبہ ہے تازے، انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے۔